یہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ گوہر بیگم جو کہ جہانگیر اور ثاقب کو اپنے اشاروں پہ خوب نچا چکی، اب وہ اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل نند کی آنے والی ایپیسوڈز میں کیا ہوگا گوہر کا انجام؟ کیا عمر جہانگیر کو اپنی ماں کی اصلیت بتا دے گا کہ دادی کو مارنے میں گوہر کا ہاتھ ہے؟ اور کیا ثاقب جہانگیر کو سچ بتا دے گا کہ رابی بے قصور ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ گوہر ڈائن رابی کو گھر سے نکلوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح جہانگیر رابی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے اور وہ جہانگیر کو اکیلا چھوڑ کر اپنے بھائیوں کے گھر چلی جائے۔ اسی لیے تو اس نے فروا کو بھی گھر سے نکلوا دیا تاکہ اس کے بھائیوں کے گھر میں پھر سے گوہر کا ہی راج ہو۔ لیکن اس بار ثاقب اس کے ہاتھوں کٹ پتلی نہیں بننے والا، کیونکہ وہ اپنی بہن کی اصلیت جان چکا ہے۔ اور افشاں بھی ثاقب کو فروا اور حسن کے درمیان اختلافات بڑھنے کی وجہ بتاتی ہے کہ آپ کی بہن فروا اور حسن کو کبھی ایک نہیں ہونے دیں گی۔ شاید افشاں سے سچائی سننے کے بعد ثاقب جہانگیر کو سچ بتا دے کہ طلاق کے بعد رابی نے کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی وہ مجھ سے کوئی رشتہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ جہانگیر، رابی بے قصور ہے، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو کہ میں نے رابی پہ الزام لگایا، میں تمہارے ساتھ رابی کا بھی مجرم ہوں۔ ثاقب کے جانے کے بعد جہانگیر کو پچھتاوا ہونے لگا کہ میں نے گوہر اور ثاقب کی وجہ سے اپنی معصوم بیوی پہ شک کیا۔ جہانگیر اسی ندامت میں جب گھر واپس آتا ہے تو وہاں گوہر رابی کو اس کے کمرے سے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں لا کر اسے کہتی ہے، تم ایسے نہیں نکلو گی، آج میں ہی تمہیں اس گھر سے نکال دیتی ہوں۔ رابی بیچاری اس ڈائن سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، چھوڑیں گوہر میرا ہاتھ، میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی جب تک جہانگیر مجھے نہیں کہتے۔ اس پہ گوہر جہانگیر کو دیکھتے ہوئے چلاتی ہے، نکالو جہانگیر اسے اس گھر سے، طلاق دو اسے ابھی اور اسی وقت۔ جہانگیر غصے سے گوہر کو دیکھ رہا تھا۔ گوہر ڈائن اپنی اصلیت میں واپس آ جاتی ہے، وہ چیخ چیخ کر جہانگیر سے کہتی ہے، جہانگیر اسے طلاق دو۔ بیچاری رابی روتے ہوئے جہانگیر کی منت کرتے ہوئے کہتی ہے، جہانگیر آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ گوہر جہانگیر کو غصے میں بتاتی ہے کہ منع کرنے کے باوجود بھی یہ اپنی ہی مرضی چلاتی ہے، اپنی منمانی کرتی ہے۔ گوہر پاگلوں کی طرح ویسے ہی چلا رہی ہے جیسے اس نے ثاقب سے رابی کو طلاق دلوانے کے لیے کیا تھا۔ رابی بیچاری جہانگیر کی طرف بڑی معصومیت سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے، جہانگیر پلیز آپ ایسا بالکل نہیں کریں گے۔ اس پہ گوہر رابی کا ہاتھ پکڑ کر چلاتی ہے، تمہارے یہ مکار آنسو جہانگیر پر اب اثر نہیں کریں گے۔ گوہر بیگم اپنے شیطانی روپ میں واپس آ جاتی ہے، وہ تو رابی کو گھر سے نکلوانے کی ٹھان چکی ہے، لیکن جہانگیر چونکہ گوہر کا یہ روپ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اسی لیے وہ غصے سے گوہر کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ گوہر کی بات پہ یقین بھی کر لیتا اگر ثاقب اسے حقیقت نہ بتاتا۔ اسی لیے جہانگیر گوہر کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی رابی کو گھر سے نکالنے کی؟ یہ گھر رابی کا ہے اور اس گھر سے اگر کوئی نکلے گا تو وہ تمہاری حقیقت تو میں پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اپنے دونوں بھائیوں کا گھر اجاڑ کر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارا گھر آباد رہے گا؟ دفع ہو جاؤ تم میرے گھر سے۔ جہانگیر کی بات سن کر گوہر غصے میں چلاتی ہے، ارے تم کیا نکالو گے مجھے اس گھر سے، میں تو خود تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھ عمر کو جانے کا کہتی ہے تو عمر اپنی ماں سے کہتا ہے، ماما مجھے آپ کے ساتھ ثاقب ماموں کے گھر نہیں جانا، مجھے بابا اور چھوٹی ماما کے ساتھ رہنا ہے۔ گوہر یہ سن کر عمر پر چلاتی ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ عمر کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگی تو جہانگیر عمر کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، عمر تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گا۔ گوہر خالی ہاتھ جہانگیر کے گھر سے نکلتی ہے۔ شاید سب کچھ کھونے کے بعد ابھی گوہر کو عقل آ جائے کہ دوسروں کے گھر برباد کر کے آج اس کا بھی گھر اجڑ چکا ہے۔ اسی کو تو مکافات عمل کہتے ہیں، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔